بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر آپس میں مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت نمبر 226 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا اور اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ ایلا کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی ایک مدت کے لیے قسم کھا لے تو 2 صورتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی ایک مدت کے لیے قسم کھا لے تو 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو وہ مدت 4 مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر کم ہوگی تو وہ مدت پوری کرے، یعنی 4 مہینے پورے کرے، اور اس درمیان عورت کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ صبر کرے، اور جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر اس کو اختیار ملتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی قسم کھا لے تو 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو وہ مدت 4 مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر کم ہوگی تو وہ مدت 4 مہینے کی مدت پوری کرے، اور اس درمیان عورت بھی صبر کرے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی تھی، اور 29 دن پورے ہو گئے، 29 دن پورے کے پورے الگ رہے، اور فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا تھا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی تو 4 مہینے کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے، یا تو وہ میل ملاپ کر لے یا طلاق دے لے، اور اس خاوند کا حکم ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے پر مجبور کرے، تاکہ عورت کو نقصان نہ پہنچے، عورت کھلونا نہ بن جائے۔ دیکھیے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 226 کے اندر اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کیا تو وہ 4 مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ۔ اگر کم ہے تو وہ 4 مہینے پورے کرے، اور اس درمیان عورت بھی صبر کرے، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے۔ اور اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرے، کیا تو وہ میل ملاپ کر لے یا خاوند سے الگ ہو جائے، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات دیکھیے ہمیشہ خوشگوار تو رہ نہیں سکتے، بگاڑ کے اسباب کئی مرتبہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر میاں بیوی کے رشتے میں تو بندھے رہیں، مگر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے
اس طرح الگ رہیں کہ گویا کہ وہ میاں بیوی ہی نہیں ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ کیا تو اس دوران اپنے تعلقات کو درست کر کے میاں بیوی کا رشتہ ختم کر دیا جائے یا میل ملاپ کر دیا جائے تاکہ ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ ہو سکے اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو یہ آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت، 3 صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے، اور اگر یہ مدت گزر گئی تو اس مدت کا گزر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق اور چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، طلاق خود بخود پڑ جائے گی، اور وہ طلاق بھی پڑے گی تو طلاق بائن پڑے گی، یعنی عدت کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عدت گزر جانے کے بعد دونوں کے دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر اور علی بن عباس اور ابن عمر سے ایک قول اسی معنی میں منقول ہے، اور حنفیہ نے بھی اسی رائے کو قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم کھا لے تو پھر 4 مہینے کا اس کو ٹائم دیا جائے گا۔ اگر 4 مہینے گزر گئے تو پھر خود بخود طلاق بائن پیدا ہو جائے گی، اور 4 مہینے کے بعد بھی وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے تو پھر عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس بات کا مطالبہ کرے، کیا تو وہ اس سے میل ملاپ کر لے یا پھر الگ ہو جائے، تاکہ دونوں کے دونوں جس سے نباہ ہو سکے اس سے نیا رشتہ قائم کر سکے، نکاح کا نیا رشتہ قائم کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 226 کے اندر اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو اسلامی شریعت میں ایلا کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 227 کی طرف۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں آیت نمبر 228 کی طرف۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت 228 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 228، تھوڑی بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رہیں، انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض۔ طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا کر رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند ان کے شوہر حق رکھتے ہیں کہ ان کو لوٹا لیں اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اچھے سے رہنا۔ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو 1 درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 228 کا ترجمہ ہے، یعنی مطلقہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کو 3 حیض کی عدت گزارنی لازم ہے اگر وہ حمل سے نہیں ہیں۔ اگر وہ حمل سے ہیں تو پھر ان کی عدت کی مدت وضع حمل ہے، یعنی پیدائش کے بعد ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہوگی۔ اس سے پہلے
दूसरे इंसान से शादी करना जायज़ नहीं। बहरहाल मुतल्लका औरतों के लिए 3 हैज़ उस वक्त हैं जबकि वो हमल से ना हो। ये जो आयत है ना आगे, इसमें यही बताया है, वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, कि औरतें अगर वो हमल से हैं तो उनको इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो हमल से हैं तो फिर उनकी इद्दत की मुद्दत वज़अ हमल है, यानी बच्चे की पैदाइश है, उससे पहले शादी जायज़ नहीं। बहरहाल मुतल्लका औरतें, तलाक वाली औरतें इंतज़ार में रखें अपने आप को 3 हैज़ तक, और उनको हलाल नहीं कि छुपा कर रखें जो पैदा किया अल्लाह ने उनके पेट में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनके खाविन हक़ रखते हैं इस बात का कि लौटा लें इस मुद्दत में अगर चाहें अच्छा सलूक करना। और औरतों का भी हक़ है जैसा कि मर्दों का उन पर हक़ है दस्तूर के मुआफिक, और मर्दों को एक दर्जा फजीलत हासिल है। अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये आयत 228 मर्द औरत के फ़र्क और मियाँ बीवी के आपसी हुकूक पर एक जामे आयत है। ये आयत नंबर 228 मर्द औरत के फ़र्क और मियाँ बीवी के आपसी हुकूक पर एक जामे आयत है, यानी आयत के अल्फाज तो कम है लेकिन अपने अंदर एक बहुत बड़ा मजमून लिए हुए है। इस आयत से पहले और इस आयत के बाद कई रुकू तक इसी ज़ाब्ते की जुज़इयात, इसी ज़ाब्ते से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हैं। देखिए, इस्लाम में औरत का एजाज़, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि औरत को इस्लाम ने आकर क्या एजाज़ दिया है। अगर हमारे जहन में वो एजाज़ नहीं होगा तो तरह तरह के एतराज़ात हमारे जहन के अंदर आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इस्लाम ने आकर औरत को क्या एजाज़ दिया है। इस जगह मुनासिब मालूम होता है कि औरत के इस एजाज़ को थोड़ी इजमाली तौर पर, तफसील का तो वक्त नहीं है, इजमाली तौर पर बयान किया जाए जो इस्लाम ने इसको अता किया है, जिसको समझ लेने के बाद यकीनी तौर पर इसका एतराफ़ करना पड़ता है कि ये एक आदिलाना निज़ाम का तकाज़ा है, और आदिलाना निज़ाम का तकाज़ा यही था, और यही वो जगह है जिससे ऊंच नीच या फिर जाना इंसान के दीन और दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा बन जाता है। गौर किया जाए तो मालूम होता है कि दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया की बका और तरक्की में बड़ा दर्जा रखती हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं तो इससे मालूम होता है कि दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया की बका और तरक्की में बड़ा दर्जा रखती हैं। एक औरत है और दूसरा दौलत। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो यही दोनों चीज़ें दुनिया में फसाद और खून रेज़ी का और तरह तरह के फितनों का सबब भी हैं। और गौर करने से इस नतीजे पर पहुंचना कोई दुश्वार नहीं कि ये दोनों चीज़ें अपनी असल में दुनिया की तरक्की और उसकी रौनक का ज़रिया भी हैं, लेकिन जब कहीं इनको अपने असली मकाम से इधर उधर कर दिया जाता है तो यही दोनों चीज़ें दुनिया में सबसे बड़ा दर्द सर बन जाती हैं। कुरान ने इंसान को ज़िंदगी का निज़ाम दिया है, ज़िंदगी गुजारने का एक कानून दिया है। इसमें इन दोनों चीज़ों को अपने अपने सही मकाम पर ऐसा रखा गया है कि उसके फ़ायदे और इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हों और फितना और फसाद दुनिया के अंदर ना रहे। कुरान ने इंसान को जो ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम दिया है, इसमें इन दोनों चीज़ों को अपने अपने सही मकाम पर ऐसा रखा है ताकि उसका फ़ायदा और इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो और फितना और फसाद दुनिया के अंदर जन्म ही न ले। दौलत का सही मुकाम, इसीलिए कुरान ने
دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذریعے اور دولت خرچ کرنے کے طریقے اور دولت کی تقسیم کا انصاف والا نظام، یہ ایک مستقل علم ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذریعے اور خرچ کرنے کے طریقے، یعنی کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اور مرنے کے بعد دولت کی تقسیم کا انصاف والا نظام، یہ ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل چیپٹر ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہرحال آیت میں تذکرہ ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی، جن کو ادا کرنا، پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں جن کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے ایک درجے سے بڑا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اعمال میں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے برے ہوں، چاہے آخرت سے متعلق ہوں، سزا اور جزا سے متعلق ہوں، عورت کا درجہ بڑھا ہوا ہی ہے ہر جگہ پر، نہیں، بلکہ مرد صرف حاکمیت کے لحاظ سے عورت سے ایک درجے بڑھا ہوا ہے، ورنہ نیک برائی، سزا اور جزا، آخرت میں بدلہ اور جنت اور جہنم، ان سب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درجوں کو برابر رکھا ہے۔ تو جس طرح سے مردوں کے اوپر حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، ایسے ہی عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے تھوڑا بڑا ہوا ہے۔ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر آیت آئی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی اللہ نے دی ہے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال ان پر۔ دیکھیے اسلام سے پہلے، اب آتے ہیں ہم اصل بات کی طرف۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا مقام کیا تھا؟ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کی قوموں میں جاری تھا کہ عورت کی حیثیت گھریلو سامان کے استعمال سے زیادہ نہیں تھی، جانوروں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اس کو اپنی شادی بیاہ میں بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس لیے گھر والے جس کے حوالے کر دیتے وہاں جانا پڑتا تھا۔ عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو سامان کی طرح وراثت کا مال سمجھی جاتی تھی۔ وہ وراثت کا مال تو کیا حاصل کرتی، بلکہ وہ خود گھریلو سامان کی طرح وراثت کا مال سمجھی جاتی تھی، وہ مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اس کی ملکیت کسی چیز پر نہیں تھی، اور جو چیز عورت کی ملکیت کہلاتی تھی اس میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا کوئی تصرف، کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہاں اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا، اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اس کو پوچھنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے، جس نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلا دیا، عدل انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس کو آزاد اور خود مختار بنایا، اس کو اپنی جان کا ایسے ہی مالک بنایا جیسے مرد
اپنی جان کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی شخص چاہے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، بالغ لڑکی کو کسی شخص کے نکاح میں کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، بالغ لڑکی کو کسی سے نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بغیر اس کی اجازت کے، بالغ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو وہ لڑکی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ اگر لڑکی نامنظور کر لے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اگر وہ قبول نہیں کرتی ہے تو یہ حق ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے عورت کو دیا ہے۔ آج کی حکومتیں دنیا میں امن کے قیام کے لیے روز روز نئے نئے قانون بناتی ہیں، اس کے لیے نئے نئے ادارے قائم کرتی ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں، لیکن فتنے جس چشمے سے پھوٹ رہے ہیں، فتنے فساد جس چشمے سے پھوٹ رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے رسول پر اور اس کی ہدایت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ بعض مسلمان عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور کہا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح سے قرآن میں جگہ جگہ ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے مگر عام مسلمان عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، یہ آیت نمبر 228 نازل ہوئی، جس کے اندر عورتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ بعض مسلمان عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں میں سے ازواج مطہرات کا بھی تذکرہ ہے، مگر عام مسلمان عورتوں کا ذکر نہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی نظام میں عورتوں پر مردوں کو ایک وجہ سے حاکمیت حاصل ہے، لیکن نیکی اور برائی، عمل کی جزا اور سزا اور آخرت کے درجات میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک وجہ سے فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر موقع پر ہر محل میں عورت سے آگے رہے گا، بلکہ نیکی اور برائی، جزا اور سزا اور آخرت میں جنت دوزخ، اس لحاظ سے دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ قرآن کریم میں یہی مضمون وضاحت کے ساتھ ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 14 کے اندر آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ یہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جہاں مردوں کا تذکرہ کیا وہیں فوراً عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ وضاحت یہ ہے یعنی جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یعنی جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس وضاحت کے بعد اب اصل آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 228 کے اندر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا ہے۔ جی ہاں، عورتوں کے حقوق کا ذکر جو مردوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور طاقت کی بنا پر، قوت اور طاقت کے لحاظ سے عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے۔
फिक्र तो औरतों के हुकूक की होनी चाहिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के हुकूक को पहले लाकर ख़ास तौर से औरतों की तरफ तवज्जो दिलाई है। और यही वो इस्लाम है जिसने आकर इस्लाम ने आकर औरत को ज़िल्लत और पस्ती के गार से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचाया है। इसलिए जो लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं वो उन्हें इस्लाम का मुताला नहीं है, वो इस्लाम को अच्छी तरह से जानते और पहचानते ही नहीं हैं। वो औरत जो ज़िल्लत और पस्ती के गार में गिरी हुई थी, इस्लाम ने ज़िल्लत और पस्ती के गार से निकाल कर उसको बुलंदी पर पहुंचाया है। यही मतलब है आयत सूरह बकरा 228 का, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, और तलाक वाली औरतें इंतज़ार में रखें अपने आप को 3 हैज़ तक, और उनको हलाल नहीं कि छुपा कर रखें जो पैदा किया अल्लाह ने उनके पेट में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनके खाविंद हक रखते हैं उनको लौटा लेने का इस मुद्दत में अगर चाहें सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। और औरतों का भी हक है जैसा कि मर्दों का उन पर हक है, दस्तूर के मुआफिक मर्दों को एक दर्जा फजीलत है, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत और तदबीर करने वाला है। आगे अगली आयत में तलाक से मुताल्लिक अहकामात बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही।